بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ایم کے پریپریشن. میں محسن حنیف اور آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ کمپائلیشن آف حدیث کے بارے میں پڑھیں گے کہ حدیث کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور کتنے جو ٹوٹل ایراز ہیں، جو ٹائم لائن ہے اس کو کمپائل کرنے کی، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو بیٹا آپ نے لیکچر کو اینڈ تک سننا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایم کے پریپریشن سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی جا کر یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا لیکچر کمپائلیشن آف حدیث. سب سے پہلے دیکھیں جی واٹ از حدیث. حدیث کیا ہے؟ بیسیکلی حدیث جو ہے وہ تین چیزوں کو ہم حدیث کہتے ہیں. نمبر 1 سیئنگ، نمبر 2 ایکشن، نمبر 3 اپروول. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ یعنی کال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا کام، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے تقریر. تقریر کیا ہے کہ ایسا کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ سرکار نے اس کی تعریف کی ہو، یا آپ سرکار نے اس کام سے منع نہ فرمایا ہو، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے، یعنی اپروول. تو ان تینوں کو جو ہے وہ ہم حدیث کا درجہ دیتے ہیں. اب اگلا سوال، اگلے پوائنٹ یہ ہے کہ کمپائلیشن آف حدیث سے کیا مراد ہے. تو کمپائلیشن آف حدیث کو ایک ٹپیکل ٹرم یوز کرتے ہیں، تدوین. یہ کوشچن پیپر میں آ چکا ہوا ہے کہ کمپائلیشن آف حدیث کو کیا کہا جاتا ہے. تو کمپائلیشن آف حدیث کو تدوین کہا جاتا ہے. سیکنڈ دیکھیں جی کہ حدیث کے کمپوننٹس کتنے ہیں، کون کون سے کمپوننٹ ہیں جی حدیث کے. حدیث بیسیکلی تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے، تین بیسک کمپوننٹس ہیں حدیث کے. پہلا کمپوننٹ ہے اسناد. اسناد کہتے ہیں سیکوینس آف رپورٹر کو، یعنی کہ جو راوی ہوتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے ان کی سیکوینس کیا ہے. جیسے میں اگر بات کہتا ہوں جی کہ میں نے ایک بات ہے وہ میں نے فلاں بندے سے سنی ہے، فلاں بندے نے فلاں بندے سے سنی ہے، فلاں بندے نے فلاں بندے سے سنی ہے، اور اس بندے نے اس بندے سے سنی ہے جس نے یہ بات کی ہے. تو یہ جتنے بھی درمیان میں لوگ آ رہے ہیں، بندے آ رہے ہیں جنہوں نے باتیں سنی ہیں اور ہم تک پہنچائی ہیں، مجھ تک پہنچائی ہیں، اس کو سیکوینس آف رپورٹر یا اس کو حدیث کی لینگویج میں اسناد کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو چیز ہے وہ ہے تعارف. آئی ہوپ کہ اسناد سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی حدیث کو رپورٹ کرتے ہیں، ہم تک پہنچتی ہے، جتنے بھی اس کے راوی ہیں ان کو ان کی جو سیکوینس ہے اس کو اسناد کہا جاتا ہے. دوسری چیز ہے تعارف. تعارف جو ہے وہ کہتے ہیں انٹروڈکٹری ٹیکسٹ. دس از دا بگننگ آف ٹیکسٹ وچ ریفرز ٹو ایکشن اور کریکٹرسٹکس آف ہولی پروفٹ. یہ حدیث کے ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، افعال کو یا ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے متن. متن کہتے ہیں جو مین ٹیکسٹ ہوتا ہے حدیث کا. یہ بھی ایم سی کیو پیپر کے اندر آیا ہوا ہے کہ کسی بھی حدیث کا جو مین ٹیکسٹ ہوتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکچوئل اسپیچ ہوتی ہے، جو ان کے ورڈز ہوتے ہیں، ان کو ہم متن کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ٹائپس آف حدیث. حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں حدیث کی: صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع. صحیح حدیث سب سے اتھینٹک اور جو ریلائبل حدیث ہوتی ہے اس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. حسن وہ حدیث ہے جس کا درجہ اتھینٹسٹی میں صحیح سے کم ہے، لیکن یہ ایک اچھی اور ایک اتھینٹک حدیث سمجھی جاتی ہے. اس کو ہم حسن کے زمرے میں لے کے آتے ہیں، گو کہ اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ صحیح کی طرح نہیں ہے، لیکن اس سے تھوڑی سی کم ہے، لیکن یہ ایکسیپٹیبل حدیث ہوتی ہے. ضعیف تیسری ہے. ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جو کمزور حدیث، یعنی جس کا کوئی بیان کرنے والا راوی بروکن ہو، ٹوٹا ہوا ہو یا ڈیفیکٹڈ ہو. یعنی کہ جو چین آف سیکوینس ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ مسنگ ہو، یا کوئی بیان کرنے والا ہے وہ اس کا کردار پہ شک ہے، علماء کرام نے اس کے کردار کو اچھا بیان نہیں کیا ہوا، تو پھر بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ہم ضعیف کے زمرے میں لے جاتے ہیں. موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، جس کا حقیقت سے جو کہ ہمارے واقعات کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتی، تاریخ کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتی. اس کو فورجڈ حدیث کہتے ہیں، یعنی بنائی گئی من گڑت حدیث. تو یہ جو ہے جی یہ 4 اقسام ہے حدیث کی. اس کے بعد دیکھیں جی جو تدوین کے ایراز ہیں اس کو ہم نے 7 ایراز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ڈویژن آف تدوین جو ہے وہ ٹوٹل 7 اس کے دور ہیں. پہلا جو ایرا ہے وہ ہولی پروفٹ کا ایرا جو 610 سے لے کر 632 عیسوی تک. دوسرا جو ایرا ہے وہ صحابہ کرام کا ایرا جو کہ 632 سے لے کر 661 عیسوی تک ہے.
تیسرا ایرا جو ہے وہ تابعین کا ایرا ہے جو کہ 661 سے 750 عیسوی تک ہے. چوتھا ایرا جو ہے جس کو ارلی کمپائلیشن ایرا کہتے ہیں وہ 750 سے 850 کے درمیان ہے، عیسوی کے درمیان ہے. جو پانچواں ایرا ہے اس کو گولڈن ایج آف حدیث کمپائلیشن کہتے ہیں، اور یہ 850 عیسوی سے 950 عیسوی کے درمیان کا جو ایرا ہے وہ گولڈن ایج آف حدیث کمپائلیشن کہلاتا ہے. چھٹا جو ہے وہ ایرا آف حدیث کرٹیسزم اور کلاسیفیکیشن ہے. اس میں مزید ریسرچ ہوتی ہے حدیث کے اوپر، ہم آگے پڑھتے ہیں جا کر. یہ سن 950 سے سن 1400 عیسوی تک کے درمیان جو ہے وہ اس کو ایرا آف حدیث کرٹیسزم اور کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے. اور جو لاسٹ ہے 7th ون، اس کو ایرا آف پریزرویشن اور پرنٹنگ کہا جاتا ہے. یعنی جو کام ہو چکا ہے 14 صدیوں میں، 14ویں صدی تک، اس کو پھر آگے پریزرو کرنا اور آگے پرنٹنگ اور اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پریزنٹ موجودہ دور تک چل رہی ہے، وہ 7واں ایرا ہے. پہلا ایرا دیکھتے ہیں جی، ایرا آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 610 سے لے کر 632 عیسوی کے درمیان کا دور جو ہے یہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کا دور تھا. اس میں جو حدیث تھی وہ زبانی بیان کی جاتی تھی. کچھ جو ہے وہ صحابی اس کو نوٹ بھی کرتے تھے، لیکن نارملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حدیث لکھنے کو زیادہ فیور نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ دور وحی کے نزول کا دور تھا. اس وقت وحی بھی نازل ہو رہی تھی اور وحی کی لکھائی کا، کاتب وحی کتابت کا کام چل رہا تھا، وحی کی کتابت کا. تو اس ڈر سے، اس خوف سے کہ جو کتابت وحی ہے، قرآن پاک کے آیات ہیں، وہ مکس اپ نہ ہو جائیں اس کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، تو اس وجہ سے جو کتابت حدیث کا کام ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں. دوسرا پھر جو ایرا آتا ہے وہ آتا ہے 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک. یہ جو ایرا ہے یہ صحابہ کرام کا ایرا کہلاتا ہے. اور اس دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی، یہ جو تھے انشور کرتے تھے کہ حدیث کو جو ہے نا وہ اورل ٹرانسمیشن اس کی جو ہے کے تھرو اس کو پریزرو کیا جا سکے، یعنی زبانی بیان کے ذریعے اس کو محفوظ کیا جا سکے. کچھ جو ساتھی تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک، یہ وہ جو تھے صحابی تھے جنہوں نے حدیث کو باقاعدہ لکھنا سٹارٹ کیا. اور حضرت عمر بن جو خطاب تھے وہ بیسیکلی حدیث کو لکھنے سے جو ہے وہ منع فرماتے تھے تاکہ اس کی مس انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے، اس کو اورل ٹرانسمیشن پہ زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے تھے. اس کے بعد جو تیسرا دور آتا ہے وہ آتا ہے دا ایرا آف تابعین. تابعین کا جو ایرا ہے وہ 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک کا جو ایرا ہے، جو کہ عام طور پر اموی دور بنتا ہے تابعین کا. اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، کہ اس میں جو ہے وہ جو احادیث بکھری پڑی تھی مدینہ میں، مکہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں اور دمشق میں، وہاں سے لا کر ان احادیث کو اکٹھا کیا گیا. اور کمپائلیشن آف احادیث کو آفیشلی جس بندے نے سٹارٹ کیا، دیٹ واز کیلف عمر بن عبد العزیز، جن کا جو اموی خلیفہ تھے 717 سے لے کر 720 سال، 23 سال انہوں نے حکومت کی تھی. اور یہ جو ہے وہ ان کو خلیفہ دور کو خلیفہ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کو، عدل و انصاف کی وجہ سے. تو یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ احادیث کی کمپائلیشن سٹارٹ کی تھی آفیشلی. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے حضرت ابوبکر بن حزم، یہ ان کے ایک اسکالر تھے، ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کام کو کمپائلیشن سٹارٹ کریں. اور یہ پہلا فارمل سٹیپ تھا حدیث ڈاکومنٹیشن کی طرف. یہ کوسچن آیا ہوا ہے پیپر میں کہ who was the first caliph to officially initiate the systematic compilation of hadith. تو اس کا آنسر ہوگا حضرت عمر بن عبد العزیز. نیکسٹ جو ہے جی ارلی کمپائلیشن ایرا 750 عیسوی سے لے کر 850 عیسوی تک. یہ جو 100 سال کا ایرا ہے، یہ آگے پھر عباسی خلافت شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا جو ایرا ہے یہ ارلی کمپائلیشن کا ایرا کہلاتا ہے. اور اس میں جو مین جو اس میں محدثین ہیں، اس میں حضرت امام مالک بن انس، انہوں نے الموطا لکھی تھی 795 عیسوی میں، موطا امام مالک کے نام سے. اور یہ حدیث کی پہلی سٹرکچرڈ اور ڈاکومنٹڈ بک ہے، اس کو نوٹ کیجیے کریں جی. عبداللہ بن مبارک نے جو ہے وہ ایک حدیث کمپائلیشن کی 797 عیسوی میں، پھر سفیان الثوری 778 عیسوی میں، اور سفیان ابن عیانہ یہ جو ہے وہ 814 عیسوی میں جو ہے انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا حدیث ڈاکومنٹیشن اور کمپائلیشن کی طرف. نیکسٹ ہے جی گولڈن ایج آف حدیث کمپائلیشن 850 سے 950. اس کو جو ہے گولڈن ایج آف حدیث کمپائلیشن کہا جاتا ہے، کیونکہ جو مشہور جو صحیح ستہ ہے، صحاح ستہ، یعنی جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، وہ انہی 100 سالوں میں لکھی گئی ہے. وہ 6 کتابیں کون سی ہیں جی؟ صحیح البخاری، یہ 870 عیسوی میں لکھی گئی، امام بخاری نے اس کو تحریر کیا.
پھر صحیح مسلم 875 میں لکھی گئی، اس کو امام مسلم نے تحریر کیا۔ سنن ابو داؤد 889 میں لکھی گئی، ان کو جو ہے وہ ابو داؤد نے ان کو تحریر کیا۔ پھر امام ترمذی نے جامع ترمذی لکھی 892 عیسوی میں۔ پھر سنن نسائی جو ہے وہ ابو عیسیٰ امام نسائی جو ہے انہوں نے 915 عیسوی میں یہ کتاب لکھی۔ پھر سنن ابن ماجہ جو ہے وہ امام ماجہ نے جو ہے وہ 887 عیسوی میں یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ 6 کتابیں جو کہ حدیث کی سب سے اتھینٹک ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، یہ انہی 100 سالوں میں 850 عیسوی سے 950 عیسوی کے درمیان لکھی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس دور کو جو ہے وہ حدیث کمپائلیشن کا گولڈن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اہم کتابیں اور بھی ہیں، جیسے مسند احمد ہے، یہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے لکھی ہے کتاب، اور اس کے علاوہ المستدرک جو کہ 1014 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور اس کو امام حاکم النشاپوری، جس کو جو کہ ایک سپلیمنٹ ہے امام بخاری اور امام مسلم کا، اس کی جو ہے وہ ایک قسم کی ایک ایکسٹینشن ہے المستدرک، اور یہ تاریخ میں المستدرک حاکم کے نام سے مشہور ہے، جو کہ امام حاکم النشاپوری نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ 2 کتابیں اور ان کے آتھر یہ یاد کر لیجیے، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے حدیث کمپائلیشن کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو ایرا آتا ہے جی، وہ ہے ایرا آف حدیث کرٹیسزم اینڈ کلاسیفیکیشن۔ اس میں مزید ریسرچ ہوتی ہے حدیث کی ٹائپس کے اوپر، اور اس میں جو ہے وہ مینلی جو ہے وہ اس دور میں حدیث کو 3 حصوں میں، بلکہ 4 حصوں میں، جب سٹارٹ آف لیکچر میں بیان کر چکے ہیں، 4 حصوں میں بیان کیا گیا، حدیث کو کلاسیفائی کیا گیا آن دا بیسس آف دیئر اتھینٹسٹی، یعنی صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع۔ یہ جو اس کی ٹائپس ہیں، جو کلاسیفیکیشن ہے، وہ اسی دور میں کی گئی 950 سے سن 1400 عیسوی کے درمیان۔ اس کے علاوہ ایک اہم یہاں پر ٹرم یوز ہوتی ہے علم الرجال، یعنی سائنس آف نریٹرز۔ کسی بھی حدیث کو پرکھنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے، اس کے لیے علم الرجال کا ہونا لازمی ہے، یعنی کہ جو نریٹرز ہیں، جو راوی ہیں، جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے، ان کے کردار کا مطالعہ کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا وہ حدیث صحیح کے زمرے میں آتی ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ تو علم الرجال جو ہے یہ بھی 950 سے 1400 کے درمیان میں ہی اس کی جو ہے ریسرچ ہوتی ہے۔ اب اس دوران جو کی اسکالرز ہیں وہ ابن حبان اور ابن خزیمہ۔ ابن حبان جو ہے 965 عیسوی میں، اور ابن خزیمہ جو ہے 933 عیسوی میں جو ہے وہ یہ آتے ہیں، اور انہوں نے اس اتھینٹیکیشن میں اپنا اہم کردار ادا کیا، یہ جو میں نے اوپر بیان کی ہے۔ پھر ابن حجر الاسقلانی، یہ 1449 عیسوی میں، اور انہوں نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے، اور یہ MC گزایا ہوئے پیپر ہے، فتح الباری، جو کہ تشریح ہے صحیح البخاری کی، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر النووی 1277 عیسوی میں، انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی ہے جی، ریاض الصالحین، جو کہ ایک تشریح ہے صحیح مسلم کی۔ اب یہاں پر دیکھیں MCQs کیسے بنے گے۔ امام حجر الاسقلانی نے کون سی کتاب لکھی؟ فتح الباری۔ کون سی کتاب صحیح البخاری کی تشریح ہے؟ فتح البخاری۔ اب اس میں دیکھیں کہ ریاض الصالحین کس نے لکھی؟ النوائی۔ اور یہ جو ریاض الصالحین ہے یہ کس کی تشریح ہے؟ صحیح مسلم کی۔ تو اس طرح ملٹیپل یہاں سے جو MCQs جو ہے وہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لاسٹ ایرا جو ہے ہمارا، دیٹ از ایرا آف پریزرویشن اینڈ پرنٹنگ 1400 ٹو پریزنٹ۔ اب اس میں دیکھیں جتنی بھی احادیث کمپائلیشن ہونی تھی وہ 1400 سال تک ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ان کی پرنٹنگ ہے اور ان کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب 19ویں اور 20ویں صدی میں جو مختلف اسکالر آتے ہیں، لائک محمد زاہد الکوثری، پھر محمد ناصر الدین البانی، انہوں نے ویریفیکیشن اور کلاسیفیکیشن میں بڑا کام کیا حدیث کے اندر۔ اور آج کل جو ہمارا پریزنٹ ڈے ہے اس میں جیسے سننا.com ہے، مکتبہ شاملہ ہے، اسلام 360 ایک ایپ ہے، تو یہ بڑی مشہور ایپس ہیں جو آج کل ماڈرن ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس میں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری کمپائلیشن آف حدیث۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔